ना ना मुफ्ती साहब ना। ہمارے تو لیے پھر جو ٹھیک دیکھ لینا، حضرت علی نے تو ان کو کوئی نہیں معاف کیا نا۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے آپ نے سنا وہ مرزا انجینئر کا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو امیر شام کو، یہ امیر شام کہتا ہے، یہ بھی اس کا تبرہ کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو تو مولا علی نے معاف نہیں کیا، یہ اس کی بات، اور ظاہر ہے کہ وہ حضرت علی کو دشمن مانتا ہے حضرت امیر معاویہ کو، حالانکہ یہ دشمنی نہیں تھی، یہ کیا تھا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم یہ اس ریاستی اختلاف کو، ایک سیاسی معاملے کو آپ مذہبی رنگ دیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ دشمن ثابت کرتے ہیں، اس پر بھی میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ لیکن ابھی فی الوقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو ہوا، کیا حضرت مولا نے اس کو معاف نہیں کیا؟ کیا حضرت علی کا معاملہ جو میں نے اپنی ویڈیو میں کہا قتلانا و قتلان فی الجنہ، تو اس کے جو فالوور ہیں اور خود بھی یہ کہتا ہے نہیں وہ اس کا معاملہ وہ معاف نہیں ہوئے، وہ مولا نے خود فرما دیا ہے کہ وہ قیامت تک لٹک گیا۔ اب وہ قیامت تک لٹک گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے پہلے یہ بیان کر دوں۔ یہ تاریخ دمشق ہے، تاریخ کی جلد 59 اور اس کا پیج نمبر ہے 139 اور 40۔ ذرا غور کیجیے گا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ پھر کیا ہوا، الیسیر الامر الیہ و الی معاویہ، یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ حضرت میرے معاویہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یا حضرت مولا نے معاف نہیں کیا، ان کی بخشش نہیں ہوگی، کیا ہوگا آگے دب سوری دیکھیے، فیحکم لی ویغفر لمعاویہ، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، معاویہ کو بخش دیا جائے گا۔ ہاں قضا اخبارانی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا نے فرمایا اسی طرح مجھے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو بات ہی ختم ہو گئی، اس پر جو بحث مباحثہ اس کی تو چڑھ ہی کھڑ گئی۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اگلی بحث، اگلی جو روایت ہے اسی پر دیکھیے گا کہ اگلا پیج دیکھیے، ایک حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا خواب بیان کرتے ہیں، یہ اس کو تو آپ معتبر مانتے ہیں نا، یہ تو خاندان اہل بیت سے پیار کرنے والے بھی تھے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور نے مجھ سے فرمایا فَإِذَا وَلَّيْتَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَاعْمَلْ بِأَمْرِ هَذَيْنِ، جب تم لوگوں پر عامل بنو، حکمران بنو، تو ان دو شخصوں کی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، ابو بکر و عمر۔ ثم خرج علی بن ابی طالب، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، فقال قضی لی ورب الکعبہ، یا رسول اللہ کہ میرے حق میں فیصلہ کر دیا گیا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم۔ اور ثم خرج معاویہ، پھر حضرت سیدنا میرے معاویہ نکلے، فقال غفر لی ورب الکعبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم مجھے بخش دیا گیا۔ تو اب یسیر الامر الیہ و الی معاویہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں ہوا، میں نے معاف نہیں کیا، وہ بخشا نہیں جائے گا معاذ اللہ، یہ مطلب اس کا، بخشے وہ بھی جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا ان کے حق میں، مولا علی کے حق میں فیصلہ دے گا اور پھر وہ بخشے جائیں گے۔ وگرنہ حضرت مولا علی کے اپنے، یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ میں اقوال موجود ہے، اس میں تاریخ دمشق میں بھی ہے، لا تکرہوا امارت معاویہ، معاویہ کی عمارت کو، ان کی حکومت کو برا مت سمجھو۔ جنگ صفین سے واپسی کا یہ واقعہ، لما رجع علی من صفین، جب جنگ صفین سے واپس لوٹے اس وقت کی بات، واللہ لو فقدتموہ، اگر تم ان کو مفقود کر دو گے، اگر تم سے جدا ہو گئے تو تم دیکھو گے سر جسموں سے جدا ہو رہے ہیں جس طرح کے حنظل کے درخت کاٹے جاتے ہیں۔ تو لہذا مولا علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ان کی عمارت کو برا نہ سمجھو۔ پھر اسی طرح مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا، اسی کے اندر روایت ہے، آپ نے فنظر الی اہل الشام، آپ نے اہل شام کو دیکھا، جنگ صفین کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عروہ کہتے ہیں اخبرنی رجل شہید صفین، کہ ایک شخص نے مجھے خبر دی جو صفین میں حاضر تھا، رأیت علی خرج فی بعض تلک اللیالی، یہ مرزا جی وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ واللہ مالک معاویہ و اشیاعیہ، کہ حضرت میرے معاویہ کے خلاف آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ تو یہ دعا بھی حدیث میں ثابت ہے کہ وہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلے آ رہے تھے، کیا ان کے ساتھ کوئی صحابی کو اور دوسرے لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ لشکر میں اکیلے آ رہے تھے؟ کیا لشکر کے لیے صرف دعا آپ نے صرف ان کے لیے دعا کی، لشکر کے لیے کوئی دعا نہیں کی ہوگی؟ یعنی قنوت نازلہ صرف حضرت میرے معاویہ حضرت عمر بن عاص کے لیے پڑھنی تھی، باقی جو ان کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں ان کے لیے کوئی قنوت نازلہ نہیں پڑھنی تھی؟ تو یہ عقل سے بعید بات ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی رات میں آپ باہر تشریف لائے، فناظر الی اہل الشام، آپ نے اہل شام کو دیکھا، فقال، فرمایا اللہم اغفر لی ولہم، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ اب کوئی کہے پھر یہ حضرت میرے معاویہ کے علاوہ، حضرت میرے معاویہ پر تو صحیح بخاری کے جس کو آپ مانتے ہیں کہ پہلا لشکر جو سمندری طریقے سے جہاد کرے گا مغفور لہو ہے، اس کے سپہ سالار کون تھے؟ سیدنا میرے معاویہ۔ تو لہذا یہ بخشش تو ان کی ہو چکی،
قتلنا و قتل فی الجنہ کا مطلب بھی یہی ہے جو کہ وہ ثم یسیر الامر الی الی معاویہ تھا کہ معاملہ پھر میرا اور میرے معاویہ کی طرف سپرد ہو جائے گا. معاملہ طے ہو چکا ہے کہ میرے حق میں اللہ فیصلہ کرے گا اور میرے معاویہ کو بخش دے گا. تو لہذا اس لیے یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ مرزے نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے وہ صرف اور صرف ایک جہالت کا فتنہ ہے, ضد کا فتنہ ہے. ایک صحابی رسول کے خلاف بات کرتا ہے, بڑا گروہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے, اس کا ایک فرقہ اور اس کی ویوشپ بنی ہوئی ہے. تو لہذا اتنے بڑے صحابی, اتنے جلیل القدر ائمہ نے جب ان کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بات کی تو ہمیں احتیاط سے بات. آخری بات, کیا حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی سے بغض رکھتے تھے؟ نہیں. ایک اختلاف اور بغض اور دشمنی میں فرق ہوتا ہے. اختلاف تو آپ کا بھائی کے بھائی سے ہے, والدین کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے, کیا دشمنی بن جاتی ہے اس کو؟ ہاں, اختلاف کو دشمنی بنانا دوسری بات ہے. مثلا دیکھیے یہی تاریخ ابن ساکر کی روایت ہے کہ کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده ابو بکر و عمر. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا, ساتھ ابو بکر عمر بھی تھے, تو حضرت عثمان بھی تھے, حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی تھے. اذ اقبل علی بن ابی طالب, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ, حضور نے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے فرمایا اتحب علی یا معاویہ, اے معاویہ علی سے پیار کرتے ہیں؟ فقال معاویہ ای واللہ لا الہ الا ہو انی لأحبہ فی اللہ حبا شبا شدیدا, کہ اللہ کی قسم میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اور اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. پھر اس کے بعد انہا ستکون بینکم بین حنیۃ, پھر حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے ان کے درمیان ایک جنگ ہوگی اور پھر اس میں کیا ہوگا, عفو اللہ و رضوانہ. اس کے بعد کیا ہو, سید میرے معاویہ کہنے لگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی معافی ہوگی, اس کی رضوان ہوگی. اور پھر یعنی مطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں حضرت میرے معاویہ پر کوئی طعن نہیں کیا. اور اس کے بعد حلیت الاولیاء میں باقاعدہ مولا علی کے فضائل میں شیعہ سنی, بلکہ یہ سنی کتاب ہے, شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وصال کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کو خود حضرت میرے معاویہ نے سنا, صف لی علی, کہ میرے لیے حضرت علی کے اوصاف بیان کر, اور پھر روئے بعد میں. تو یہ قطعاً یہ جنگ کب سے ایک مذہبی جنگ نہیں تھی. قطعاً وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی دینی فضیلت کے منکر نہیں تھے. نہج البلاغہ میں صراحتاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, اہل شام کے بارے میں, اور جو جنگ کا تذکرہ کیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے, اور فرمایا کہ ان کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر اس کو تذکرہ بھی کر چکا ہوں ایک دفعہ, کہ انہوں نے صراحتاً یہ کہا کہ یہ ایمان کفر کی جنگ نہیں ہے بلکہ قتل عثمان کا معاملہ ہے. یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے, اگر مجھ سے ریفرنس مانگیں گے تو انشاءاللہ میں وہ پیج بھی آپ کے سامنے ظاہر کر دوں گا. حضرت علی نے اسے ڈیلے کر دیا ہے, کیا تو حضرت علی نے معاف بھی کوئی نہ کیا, الٹا قنوت نازلہ پڑی ہے, اللہم علیکہ بمعاویہ و شیعہ.